آواز کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کمزور وہ احساس ہوتا ہے جو انسان اپنی ہی بات کرتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ وہ لمحہ یاد ہے جب تم نے پورے اعتماد کے ساتھ کچھ بھی کہنا چاہا تھا، مگر جیسے ہی سب کی نظریں تم پر پڑی، تمہارے لفظ اندر ہی کہیں پھنس گئے۔ تم تو بول رہے تھے مگر کسی نے واقعی سنا نہیں۔ تم نے اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ کسی اور نے بیچ میں بات کا رخ بدل دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ تم خاموش ہو گئے، صرف زبان خاموش نہیں ہوئی، اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ تم نے وہ لوگ دیکھے جو زیادہ ذہین بھی نہیں تھے، جو زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، مگر جیسے ہی بولتے ہیں پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ لوگ ان کی بات کاٹنے سے ڈرتے ہیں، ان کی خاموشی تک کو غور سے سنتے ہیں، اور تم رات کو یہی سوچتے رہتے ہو کہ آخر ان کے لفظوں میں ایسا کیا ہے جو تمہارے لفظوں میں نہیں۔ ریالٹی یہ ہے کہ عزت الفاظ سے نہیں آتی، عزت اس کیفیت سے آتی ہے جس کیفیت میں انسان بولتا ہے۔ کچھ لوگ صرف بات نہیں کرتے، وہ اپنی موجودگی محسوس کرواتے ہیں۔ ان کی آواز میں اجازت مانگنے والی بے بسی نہیں ہوتی، وہاں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے انہیں کسی کو متاثر کرنے کی جلدی ہی نہ ہو، اور دنیا ہمیشہ اسی انسان کے پیچھے چلتی ہے جو اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے شور نہیں مچاتا۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسے کمیونیکیشن سکل شیئر کریں گے جو آپ کو بات کرنے کا فن سکھا دیں گے۔ تو دوستو، ان پوائنٹس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ اینڈ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سروسز حاصل کرنا چاہتے ہیں، لائک لوگو ڈیزائن، یوٹیوب تھمبنیل، سوشل میڈیا پوسٹ، یا گرافک ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر آپ کو چاہیے تو آپ اسکرین پہ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پائیں 50% ڈسکاؤنٹ۔ لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ پوائنٹ 1، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی کمیونیکیشن کا مطلب زیادہ بولنا ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں ہوتا جو بولتا رہتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو جانتا ہو کہاں خاموش رہنا ہے۔ تم نے شاید فیل کیا ہو، کچھ لوگ محفل میں بہت کم بولتے ہیں، مگر جب بولتے ہیں تو سب رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لفظ بھوکے نہیں ہوتے، وہ ہر لمحہ اپنی اہمیت منوانے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر خاموشی کو بھرنا چاہتا ہے۔ کوئی 2 سیکنڈ خاموشی آ جائے تو فوراً کچھ نہ کچھ بولنے لگتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ اسے بور یا کمزور نہ سمجھ لیں۔ مگر ریالٹی الٹی ہے، خاموشی سے بھاگنے والا انسان ہمیشہ بے چین لگتا ہے، جبکہ خاموشی کو برداشت کرنے والا انسان خطرناک حد تک پر اعتماد محسوس ہوتا ہے۔ جب تم کسی سے بات کرتے ہوئے ہر سیکنڈ کچھ بولنے کی کوشش نہیں کرتے، جب تم جواب دینے سے پہلے تھوڑا رکتے ہو، جب تم دوسروں کی بات مکمل ہونے دیتے ہو، تو تمہارے لفظوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ فیل کرتے ہیں کہ انسان رد عمل نہیں دے رہا، یہ سوچ کر بول رہا ہے، اور دنیا ہمیشہ سوچ کر بولنے والوں سے متاثر ہوتی ہے، جلدی میں بولنے والوں سے نہیں۔ پوائنٹ 2، پھر ایک اور عجیب چیز ہے نظریں۔ انسان کی آنکھیں اس کے لفظوں سے زیادہ سچ بولتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بات کرتے ہوئے بار بار نظریں چرا لیتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہنسی میں اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہیں۔ وہ چاہے کتنی ہی اچھی بات کریں، ان کی بے چینی ان کی عزت کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ دنیا لفظوں سے پہلے تمہاری کیفیت پڑھتی ہے۔ اگر تم خود اپنی بات پر ٹرسٹ نہیں رکھتے تو سامنے والا کیوں رکھے گا؟ ذرا سوچئے۔ طاقتور نظریں وہ نہیں ہوتی جو گھورتی ہیں، طاقتور نظریں وہ ہوتی ہیں جو بھاگتی نہیں۔ جب تم سکون سے کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتے ہو، بغیر جلدی، بغیر گھبراہٹ، تو تم غیر محسوس طریقے سے یہ پیغام دے دیتے ہو کہ میں اپنی بات سے نہیں ڈرتا، اور یہ کیفیت فوراً عزت کریٹ کرتی ہے۔ بہت سے لوگ خوبصورت الفاظ سیکھنے میں لگے رہتے ہیں، مگر اصل کھیل لفظوں کا نہیں بلکہ باڈی لینگویج کا ہوتا ہے۔ اگر تم اندر سے کانپ رہے ہوتے ہو تو تمہاری آواز، تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ سب تمہارا راز کھول دیتے ہیں۔ اسی لیے اصل کمیونیکیشن زبان سے پہلے اندرونی سکون کا کھیل ہے۔ پوائنٹ 3، کچھ لوگ ہر گفتگو میں خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی شکست بن جاتی ہے۔ تم نے نوٹ کیا ہوگا جو انسان بار بار اپنی کامیابیاں، اپنی عقل، اپنی اہمیت دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگتے ہیں، کیونکہ انسان لفظ نہیں سنتا، انٹینشن محسوس کرواتا ہے، اور تمہاری باتوں میں اٹینشن مانگنے کی بھوک ہوگی، لوگ تھک جائیں گے۔ مگر اگر تم بغیر خود کو بیچنے کی کوشش کیے بغیر بات کرو گے، لوگ خود تمہاری طرف کھینچیں گے۔ دنیا میں سب سے طاقتور وائب وہ ہوتی ہے جہاں انسان کے اندر ڈسپریشن نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اپروول نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ ہر لمحے کے بعد لوگوں کے چہرے نہیں پڑھ رہا ہوتا کہ میں اچھا لگا یا نہیں، کیونکہ جیسے ہی تم لوگوں کی پسند پر اپنی سیلف ورتھ رکھ دیتے ہو، تمہاری آواز کمزور ہو جاتی ہے، پھر تم بات نہیں کرتے، پرفارم کرتے ہو، اور لوگ پرفارمنس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ وہ فیک کانفیڈنس اور اصلی سکون میں فرق جانتے ہیں۔ اصل عزت تب آتی ہے جب تم کسی کنورزیشن میں جیتتے نہیں بلکہ صرف اپنی کیفیت کے ساتھ موجود ہوتے ہو۔ پوائنٹ 4، پھر آتی ہے آواز کی طاقت۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی جملہ 2 لوگ بولیں، اثر مختلف ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اثر لفظوں سے نہیں، ٹون سے آتا ہے۔
کچھ لوگ سچ میں بولیں تو مذاق لگتا ہے اور کچھ لوگ معمولی بات بھی کریں تو دل پر جا لگتی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنی آواز کو بھاگنے دیتا ہے، دوسرا اپنی آواز کو سنبھال کر رکھتا ہے۔ جب انسان تیزی سے بولتا ہے، ہر لفظ ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، آواز میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو سامنے والا انکانشیس لیول پر اسے کمزور سمجھنے لگتا ہے، جبکہ آہستہ، واضح اور کام انداز میں بولنے والا انسان زیادہ انٹیلیجنٹ اور پاورفل محسوس ہوتا ہے۔ تم نے شاید نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ واقعی انفلوئنشل ہوتے ہیں، وہ چیختے نہیں، ان کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ ہوتا ہے، جیسے انہیں کسی کو کنونس کرنے کی جلدی نہ ہو، کیونکہ طاقتور انسان اپنے لفظ آڈینس پر نہیں پھینکتا، وہ انہیں وزن دے کر چھوڑتا ہے اور یہی وزن دلوں میں اتر جاتا ہے۔ پوائنٹ 5، ایک اور دردناک حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سننے کے لیے نہیں، جواب دینے کے لیے بات سنتے ہیں، اس لیے گفتگو کنیکشن نہیں بنتی، مقابلہ بن جاتی ہے۔ ہر انسان صرف اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ شخص جو واقعی سن لیتا ہے وہ فوراً سب سے مختلف لگنے لگتا ہے۔ سننا صرف خاموش رہنا نہیں ہوتا، سننا مطلب کسی انسان کو یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہو، اس کی بات کو اہمیت دے رہے ہو۔ جب تم کسی کے بات کے دوران بار بار اپنی کہانی داخل نہیں کرتے، جب تم فوراً مشورے نہیں دینے لگتے، جب تم موجود رہتے ہو، تو سامنے والا انکانشیسلی تمہاری عزت کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں سنے جانا بہت نایاب چیز ہے۔ ہر انسان اندر سے چیخ رہا ہے کہ کوئی مجھے واقعی سمجھے، اور جو انسان یہ احساس دے دے وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ زیادہ فنی یا اسٹائلش نہ ہونے کے باوجود سب کے پسندیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک نایاب طاقت ہوتی ہے۔ پوائنٹ 6، گروپ کنورزیشن میں اگنور ہونا شاید دنیا کے خاموش ترین دردوں میں سے ایک ہے۔ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، مگر جیسے ہی بولتے ہو کوئی اور اوپر سے بول دیتا ہے، پھر تم آہستہ آہستہ خاموش رہنا سیکھ لیتے ہو، اور سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی ہی آواز سے کانفیڈنس کھو دیتا ہے۔ مگر یہاں ایک سائیکولوجیکل راز ہے، لوگ ہمیشہ اس انسان کو کاٹتے ہیں جو خود اپنی بات کے بارے میں انکمفرٹیبل ہو۔ اگر تم بولتے وقت خود رک جاؤ، بار بار میرا مطلب شاید پتہ نہیں جیسے لفظ استعمال کرو گے، تو تم اپنے لفظوں کی اتھارٹی خود ختم کر دو گے۔ طاقتور کمیونیکیشن کا مطلب روڈ ہونا نہیں، کلیئر ہونا ہے۔ جب تم اپنی بات ایسے کرتے ہو جیسے تمہیں اپنی جگہ پر یقین ہے، لوگ درمیان میں ٹوکنے سے پہلے سوچتے ہیں، اور یہ کانفیڈنس صرف پریکٹس سے نہیں آتا، یہ سیلف ریسپیکٹ سے آتا ہے۔ جس دن تم اندر سے خود کو کم سمجھنا چھوڑ دو گے، تمہاری آواز خود بدلنے لگے گی، کیونکہ کمیونیکیشن صرف زبان نہیں، آئیڈینٹی کا عکس ہوتی ہے۔ پوائنٹ 7، بہت سے لوگ نروسنس کو چھپانے کے لیے زیادہ ہنسنے لگتے ہیں، ہر بات میں جوک، ہر جملے کے بعد آکورڈ سمائل، تاکہ کوئی ان کی بے چینی محسوس نہ کرے۔ مگر لوگ محسوس کر لیتے ہیں، انسان انرجی پڑھ لیتا ہے۔ اگر تم اپنے وجود میں آرام دہ نہیں ہو تو تمہاری باڈی بھی ٹرائی کر دیتی ہے۔ اور لاسٹ میں ہے پوائنٹ 8، کبھی غور کرنا، کچھ لوگ نہیں ایسے بولتے ہیں کہ سامنے والا ناراض بھی نہیں ہوتا، حد بھی کراس نہیں کرتا، جبکہ کچھ لوگ ہر وقت ہاں کہتے کہتے اپنی عزت کھو دیتے ہیں۔ باؤنڈریز بھی کمیونیکیشن کا حصہ ہیں، یعنی اپنی باؤنڈریز کو قائم کریں۔ اگر تم ہر وقت اویلیبل رہو گے، ہر بات مان لو گے، ہر کسی کو خوش کرنے کی چکروں میں پڑے رہو گے، لوگ تمہیں سیریس لینا چھوڑ دیں گے۔ احترام ہمیشہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان اپنی لیمٹس پروٹیکٹ کرنا جانتا ہو۔ نرم ہونا اچھی بات ہے، مگر بے حد نرم ہونا اکثر سیلف رسپیکٹ ختم کر دیتا ہے۔ دوستو، اس دنیا میں بہت سے لوگ چیخ رہے ہیں، مگر بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی خاموشی بھی سنی جاتی ہے۔ تم فیصلہ کرو، تمہیں صرف بولنا ہے یا ایسے بولنا ہے کہ لوگ فیل بھی کریں۔ تمہیں ہر محفل میں اپنی جگہ مانگنی ہے یا اپنی موجودگی سے جگہ بنانی ہے، کیونکہ عزت والیوم سے نہیں آتی، وائبریشن سے آتی ہے۔ اور جس دن تم نے اپنی آواز سے خوف نکال دیا، جس دن تم نے اپروول مانگنا چھوڑ دیا، جس دن تم نے کنورسیشن میں خود کو ثابت کرنے کے بجائے خود کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ لیا، اس دن لوگ تمہاری صرف بات نہیں سنیں گے بلکہ محسوس بھی کریں گے، اور شاید پہلی بار تمہیں اپنی ہی آواز اجنبی نہیں لگے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ۔ بی ہو یو آر۔